کہا محمد ابن حنفیہ تم میرے بابا کے بیٹے ہو، میرے بھائی ہو، مگر یہ یاد رکھنا کہ میرے بعد امام برحق حسین ابن علی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ میں بھی تو علی کا بیٹا ہوں، جیسے وہ خلافت کے مستحق ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں، جیسے وہ امامت کے اہل ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں، جیسے وہ ولایت کے اہل ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ بھی علی کے بیٹے ہیں میں بھی علی کا بیٹا ہوں۔ یہ امامت و ولایت و خلافت ارثی چیز نہیں ہے، میراث میں تقسیم نہیں ہوتی، یہ اللہ جس کے لیے مقرر فرماتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ یہ وصیت امام حسن فرما رہے ہیں کس سے؟ حضرت محمد حنفیہ سے۔ امام حسن نے اپنی طرف سے جب جملے ارشاد فرما لیے تو حضرت محمد حنفیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ فرزند رسول اجازت ہے کہ میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں؟ فرزند رسول اجازت ہے کہ میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں خلافت کے مسئلے میں، خلافت کے باب میں؟ کہا ہاں۔ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھیے جہاں تک امام حسین کا تعلق ہے وہ ہم سے بہت بدرجہ بمراتب بلند ہیں۔ اولاً وہ ہم سب میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اعلمنا، ہم میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں امام حسین۔ یہ اس وقت فرما رہے ہیں جناب محمد حنفیہ امام حسن کے ساتھ۔ وَأَحْلَمُنَا، احلم، ہم میں سب سے زیادہ حلم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ بردباری برداشت کی قوت حسین رکھتے ہیں۔ وَأَقْرَبُنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم میں سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہیں ہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تین باتیں کہنے کے بعد کہا دو باتیں اور ہیں۔ یہ تین باتیں تو بالکل سامنے کی ہیں۔ کہا حسین وہ ہیں جو اس دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے۔ اللہ اکبر، یعنی جزء فقہا کب تھے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ کون گواہی دے رہا ہے کس کے حق میں؟ حضرت محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں امام حسن کے سامنے امام حسین کی شان میں۔ گویا یہ فضیلتیں خود امام حسن کے لیے ثابت ہیں۔ کیا دو فقرے ہیں جناب محمد حنفیہ کے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے حسین فقہا میں سے تھے، فقہا۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے میں اپنی زبان میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، فرمایا حسین وہ ہیں کہ آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے ان آیتوں سے واقف ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی جبرائیل آیتیں لے کر بعد میں نازل ہوتے تھے، حسین کو معلوم ہوتا تھا کہ کون سی آیت نازل ہو رہی ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ اچھا جن حضرات کو یہ مقالات اور یہ مقامات سمجھ میں نہیں آتے، میں ان کے لیے صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار شرح صدر عطا فرمائے، قبل اس کے کہ آپ ہمیں غلو کا الزام دیں، ہمیں گمراہ ٹھہرائیں، خود بھی راہ ڈھونڈنے کی کچھ کوشش تو کریں۔ ہم آپ آئیے مل کے راہ ڈھونڈیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جناب محمد حنفیہ کی یہ فرمائش جو انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کے محضر میں ارشاد فرمائی ہے، اس میں کچھ بھی غلو کا شائبہ ہوتا، مبالغہ ہوتا، اشتباہ کر رہے ہوتے وہ، تو امام حسن معصوم ہے، امام حسن سب سے اکبر ہے۔ امام حسن فرماتے کہ ہاں تمہارے اس عقیدے میں یہ جھول ہے، اسے درست کر لو۔ امام نے دعائیں دی، امام نے دعائیں دی، اور خود امام حسن علیہ السلام سے متعلق یہ گواہی علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب میں دی ہے۔ عجیب و غریب جملہ ہے، بار بار اس کتاب کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے صواعق محرقہ، یعنی جلا دینے والی بجلیاں۔ کسے جلا دینے والی؟ اب وہ سب آپ حضرات کو معلوم ہے، بہت بار تکرار ہو چکی ہے اس مطلب کی۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسن کا مرتبہ یہ ہے
کہ جب یہ گہوارے میں تھے تو لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے. حسن ابن علی، امام حسن مجتبی جب گہوارے میں تھے تو لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے.